منٹ کے ساتھ آپ کا میزبان مقبول الہی حاضر ہے اور آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ ویورز، آج جمعۃ المبارک 2 اگست 2024۔ آج کے چند قابل ذکر بڑے واقعات کو پروگرام میں ڈسکس کریں گے اور ان واقعات ایشوز پر تجزیہ اور تبصرہ کے لیے پروگرام میں موجود ہے سینئر صحافی عبدالرحمان فریدی صاحب۔ فریدی صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ ملک صاحب۔ فریدی صاحب، روزنامہ جنگ نے آج لیڈ سٹوری شائع کی ہے۔ ایک پریس کانفرنس ہے، ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب کی مشترکہ پریس کانفرنس ہے۔ اس میں انہوں نے وزیر خزانہ نے بھی ایک تقریب میں خطاب کیا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے، الفاظ پہ توجہ چاہوں گا، 130 ارب ڈالر قرضہ، پریشان نہ ہو، ملکی معیشت میں بہت صلاحیت، معاشی ترقی کے مواقع موجود، صرف رکاوٹیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ مہنگائی 30 سے 10% پر آ گئی۔ اسحاق ڈار آگے فرمایا ہے کہ پوری قوم چاہتی ہے بجلی سستی ہو، کچھ لوگ آئی پی پیز کو سیاست کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ عطا تارڑ کی پریس کانفرنس۔ محدود وسائل کے باوجود ترقیاتی منصوبوں پر کام ہو رہا، بہت سے چیلنجز کا سامنا، نائب وزیر اعظم۔ مرکزی بینک نے شرح سود میں کمی کی، فچ نے پاکستان کی ریٹنگ کو بہتر کیا۔ وفاقی وزیر خزانہ۔ آئی ایم ایف سے چھٹکارے کے لیے اصلاحات ناگزیر، توانائی کے شعبہ میں بھی یہ کرنا ضروری، نجی شعبے کی سرگرمیوں کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب۔ اس پریس کانفرنس اور تقریب کو روزنامہ خبریں نے رپورٹ کیا ہے اپنی لیڈ سٹوری میں۔ سی پیک خوشحالی کا منصوبہ، اور خبریں نے پرائم منسٹر کے بیان کو اپنی خبر کا موضوع بنایا ہے۔ پاکستان چین کے ساتھ مختلف شعبوں میں مل کر کام کرنے کا خواہاں ہے۔ جی فرید صاحب، یہ آج کی لیڈ سٹوری ہے روزنامہ جنگ کی۔ 130 ارب ڈالر، ڈپٹی پرائم منسٹر آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ پریشان نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ملک صاحب کہ یہ جو آج ہمارے نیشنل پیپرز پر جو لیڈ سٹوری شائع ہوئی ہے، جی، تو پتہ نہیں ہمارے اخباری اداروں کے مین رپورٹرز، ایڈیٹرز اور ہمارے عمایدین حکومت، جن میں ہمارے نائب وزیر اعظم ہیں، یہ سابق وزیر خزانہ بھی تھے نا؟ یہی جی بالکل۔ اچھا، تو بڑے تجربہ کار وزیر خزانہ رہے ہیں، اور یہ وہ تجربہ کار وزیر خزانہ ہیں، اور اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے جو تجربہ کار وزیر خزانہ ہوا کرتے تھے ان کی حکومتوں کے دوران، جی، یہ آئی پی پیز جس پر انہوں نے فرمایا ہے کہ آئی پی پیز پر سیاست کی جا رہی ہے۔ جی، کون سی سیاست کی جا رہی ہے؟ عوام کا دم گھٹنے جا رہا ہے آپ کی بلوں کی وجہ سے۔ جماعت اسلامی کے دھرنے کو سیاست کہا جا رہا ہے۔ جماعت اسلامی اگر عوام کی آواز بن کے وہاں بیٹھی ہوئی ہے تو یہ سیاست تو نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کوئی الیکشن آ رہے ہیں پرامن طور پر؟ نہیں، کوئی الیکشن ہے آنے والے دنوں میں؟ الیکشن تو 5 سال پورے ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو محترم وزیر صاحبان ہیں، یہ جو جس سیاست کی بات کر رہے ہیں، سیاست تو الیکشن کے دنوں میں ہوتی ہے۔ الیکشن کے بعد جب حکومتیں بن جاتی ہیں تو پھر ایشوز پر بات ہوتی ہے۔ جی، اور ایشوز جو ہوتے ہیں وہ عوام کے ایشوز جو ہوتے ہیں، جو جماعت ان کو لے کر چلتی ہے تو پھر وہ عوام میں مقبولیت حاصل کر لیتی ہے۔ تو مسلم لیگ نون جو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور دیگر ان کے اتحادی جو ہیں وہ اس وقت جو حکومت میں ہیں، جی، جب الیکشن کے دنوں میں انہوں نے ہمیں بلند باغ دعوے کر کے ہمیں سہانے خواب دکھائے تھے، یہی لیڈران تھے نا جو کہتے تھے کہ 200 یونٹ بجلی فری دے دی جائے گی، 300 یونٹ بجلی فری دے دی جائے گی۔ اسی بنیاد پر ووٹ لیا ہے نا ہم سے۔ جی، اسی بنیاد پہ۔ اگر اس بنیاد پر ووٹ لیا ہے تو پھر اب عوام کو شکنجہ کیوں چاڑ؟ کیا ان کو نہیں؟ دیکھیں، آئی پی پیز پر جتنے بھی معاہدے ہوئے آئی پی پیز کے،
2014 سے غالباً میرے خیال میں وہ پہلا معاہدہ ہوا تھا. نہیں پہلے سے معاہدے ہیں. اس میں اصل جو بات ہے کہ وہ 2014 ہو یا 1994 ہو, پہلا معاہدہ پاکستان پیپل پارٹی نے نہیں کیا تھا, پرانے دور کی بات ہے. ہاں اچھا, جی. اس کے بعد یہ ہے کہ ان معاہدوں کو قوم کا یہ مطالبہ ہے کہ ان معاہدوں کو اب تو پبلک کر دیا جائے. مثلا یہ وہ معاہدے ہیں, یہ وہ ان کے جو گورک اور کالے دھندے ہیں جی جس کو یہ اگر منظر عام پر لے رہے گے تو پھر یہ کہیں کہ بچیں گے نہیں. اچھا, یہ آئی پی پی جتنی بھی ہیں وہ آج میں پریس کانفرنس ہو رہا تھا محترم لیاقت بلوچ صاحب کی, انہوں نے بتایا ہے 52% جو ہے وہ حکومت پاکستان کے پاور جنریشن ہے جی ذاتی ان کے گورنمنٹ گورنمنٹ کے ہیں, اور 23% جو ہے سی پیک کے حوالے سے, جی, اور باقی 25% جو ہے لوکل مالکان ہیں. اور آئی پی پیز فاروق فیصل خان اسلام آباد کے سینئر صحافی ہیں, انہوں نے اپنی پوسٹ لگائی ہے. انہوں نے کہا کہ آئی پی پیز کا ڈاکہ سالانہ 2200 ارب روپے کا ہے. 2200 ارب روپیہ سالانہ آئی پی پیز کو ہم دے رہے ہیں, اور لوڈ شیڈنگ میں بیٹھے ہیں. بجلی ہمارے پاس موجود نہیں ہے, صنعتیں ہماری بجلی کی وجہ سے بند ہو گئی ہیں. وہ تو ریٹ زیادہ ہے نا سب, پھر یہ کیسی بجلی ہے ہمارے پاس؟ بجلی تو آپ کو دے رہے ہیں, کہاں دے رہے ہیں, کہاں دے رہے ہیں؟ چلو 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. آپ کا خیال کرتے ہیں حکومت کہ اگر بجلی اتنی آپ کو 24 گھنٹے اگر فراہم کر دی گئی تو پھر بجلی کا بل جو اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہے, پھر 24 گھنٹے آنے کے بعد تو بجلی تو پھر آپ بالکل ہی پریشان ہو جائیں گے. جی, آپ کو پریشانی سے بچانا ہے, جس کا پریشانی سے فرما رہے ہیں. پریشانی سے ملک صاحب ہم اس وقت بچیں گے جب وزیر اعظم پاکستان اپنے پروٹوکول کو چھوڑ دے گا, حکومتی مشینری پروٹوکول چھوڑ دے گا. جب وزیر اعظم چھوڑے گا تو اوپر سے نیچے تک تمام لوگ اب یہ دیکھیں, میں آپ ایک عام ضلع کی بات کرتا ہوں, جی, اپنے ضلع لیا کی بات کرتا ہوں. کسی بھی ضلع کی بات کی جا سکتی ہے. محترم ڈی پی او صاحب اپنے گھر سے نکلتے ہیں دفتر جانے کے لیے, جی, تو ان کے آگے پیچھے کتنی گاڑیاں ہوتی ہیں؟ یہ تو ڈسٹرکٹ کی جو پروگرس ہے, صورتحال ہے, وہ تو بہت ہی منیمائز ہے. آپ جو اوپر چلے جائیں گے, یہیں سے شروع کر رہا ہوں نا. جی, کبھی ضلع کی جب ڈی پی او نکلتا ہے اپنے گھر سے دفتر جانے کے لیے تو اس کی پروٹوکول کی گاڑیاں گنے کتنی ہیں, ڈپٹی کمشنر کی گنے کتنی ہیں. اسی طرح پھر آپ ڈویژنل لیول پر چلے جائیں, کمشنر اور اس سے نیچے جتنے بھی افسران ہیں, کمشنر کا علیحدہ پروٹوکول, ڈی سی کا علیحدہ پروٹوکول, آر پی او کا علیحدہ پروٹوکول, ڈی پی او کا علیحدہ پروٹوکول, پھر اس کے اوپر آپ چلے جائیں. اچھا, پھر جب آپ صوبائی دارالحکومت میں جائیں گے تو آئی جی کے پروٹوکول تو ایسا پروٹوکول ہے جیسے کوئی پتہ نہیں کوئی پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے. دیکھیں وہ تو ظاہر ہے کہ یہ پروٹوکول آپ اس کو کہیں یا یہ سیکورٹی کے انتظام, سیکورٹی جب پولیس والے کو, جب ضلع پولیس کے جو بڑا افسر ہے اس سے اگر سیکورٹی چاہیے تو پھر ہماری سیکورٹی کہاں گئی؟ ظاہر ہے اگر ہم لیڈر جو ہے, کپتان جو ہے, اگر اس کی سیکورٹی ہوگی تو کپتان ملک صاحب, کپتان اگر سیکورٹی کے اندر نکلتا ہے تو اس کا مطلب ہے عوام کی تو بات ہی نہیں ہے. پھر عوام اور عوامی نمائندے ان کا استحقاق, عوامی نمائندوں کا, سرکاری مشینری کا, کیا جب وہ ایم پی اے یا ایم این اے سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر ان کے گن مین, اب وہ آپ دیکھ لیں اپنے ہارے ہوئے ایم پی ایم این ایز کو, ان کے ساتھ گن مین ہے, اب وہ ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا. اب تو ان کی ذمہ داری نہیں ہے نا, جب ذمہ داری نہیں ہے اب ان کے اوپر سے خطرہ ٹل گیا ہے. دیکھیں خطرہ اس پہ ہوتا ہے جس کی ذمہ داری ہوتی ہے, کیا ذمہ داری, چلو کیا ذمہ داری, جس کے پاس عہدہ ہوتا ہے, عہدے کا عہدے کا جو پروٹوکول ہے ملک صاحب اس سے بند ہونا چاہیے بس. صحیح بات ہے. جو میں بات کر رہا ہوں کہ بھی ہم مقروض قوم ہیں, ہمیں کوئی نہیں مارنے والے, اگر ماریں گے تو ان لوگوں کو ماریں گے جب آپ عوام کے خلاف کوئی بات کریں گے, قانون کے خلاف بات کریں گے. دیکھیں فرسٹریشن جب ہوتی ہے تو پھر بے چینی آتی ہے, تو فرسٹریشن نہ دینا ملک صاحب. اور فرسٹریشن کیا دیتی ہے؟ فرسٹریشن یہ دیتی ہے کہ آپ کا, ابھی میرے پاس ہمسایہ آیا ہوا تھا,
جی وہ بل لے کر آیا میرے پاس بجلی کا. بجلی کا. اب آج کل تو ہر گھر کی یہی سنیں نا وہ کہتا ہے کہ میرے بل کے اوپر ہے یہ سنیپ لگی ہوئی ہے میرے میٹر کی. جی اس میٹر کی ریڈنگ جو سنیپ لگی ہوئی ہے اس ریڈنگ کو دیکھ لیں اور میرے جو میٹر چلا ہوا ہے کھمبے کے اوپر لگا ہوا ہے, اس کے گھر کی دیوار پر بھی نہیں لگا ہوا, کھمبے پر ہے, اور اس کی ریڈنگ جا کر اس سے کمپیریزن تو کر دیں, موازنہ تو کر دیں کہ بھی آیا کہ یہ برابر ہے, تصویر ملا دیں. تو مولوی صاحب میں نے جب دیکھا تو اس کے اوپر بہت زیادہ فرق تھا. تو یہ کوئی نئی بات ہے, اس کا بل کا یونٹ اور اس کا میٹر بہت زیادہ ڈفرنس. تو یہ اب بدماشی یہ ہے ملک صاحب کہ آپ کا اگر 195 یونٹ چل گیا ہے میٹر تو پھر 201 2 3 4 5 یونٹ بنا کے آپ کو بھیج دیا جائے گا. تو یہ سلیب سسٹم سے آپ کو استفادہ کرنے کا موقع دے رہے ہیں نا, تاکہ آپ بھی 3000 کا بل پھر ہمیں 10,000 قومی معیشت کو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے. ظاہر ہے یہ کچرا کچرا ڈال کے ہم یہ دریا بن جائے گا. نہیں وہ وزیر اعظم پاکستان نہیں دے سکتا, جس کی سنا ہے میں نے سنا ہے, ابھی کنفرم نہیں ہے کیونکہ آئی پی پیز کی لسٹیں باہر ہیں ایک تو کہ آئی پی پیز کے مالکان کون ہیں, اور آئی پی پیز کے ساتھ اوپن ہونا چاہیے. یہ آئی پی پیز کو تو ہم نے سنا ہے کہ بھی ہمارے جتنے بھی اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں نا وہ تمام کی آئی پی پیز ہیں. دیکھیں جس کی بھی ہے اس سے تو کوئی سروکار نہیں ہے نا جی, آخر ان کا ایگریمنٹ ہے گورنمنٹ پاکستان سے. گورنمنٹ پاکستان سے پبلک جو ہے گورنمنٹ پاکستان کا جو ایگریمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بجلی ہمیں بنا کے دینی ہے, اس کے پیسے لینے ہیں آپ نے. صحیح بات. آپ جو یونٹ بجلی بنا ہی نہیں رہے تو ہم انہیں کتنے ارب بتائے تھے آپ نے؟ 2200 ارب روپیہ سالانہ, 2200 ارب روپیہ سالانہ ہم کس چیز پہ دے رہے ہیں بجلی نہ بنانے پر. اس میں یہ آئی پی پی خرچ ہو رہا ہے. ہمارے منصوبہ سازوں کی کیا بات ہے, اس کو بہرحال اب دیکھنا پڑے گا. ہمارا وہ اس کا ترقیاتی بجٹ کتنا ہے پاکستان کا؟ تھوڑا ہے, اس سے تو کم ہے نا, 1500 ارب. 1500 ارب ترقیاتی بجٹ ہے. ہمارا دفاعی بجٹ کتنا ہے؟ وہ تو ضروری ہے, نہیں ضروری ہے لیکن اس سے موازنہ کر رہے ہیں نا. آئی پی پیز کا موازنہ تو یہ تو ایک منفرد آئٹم نہیں. دیکھیں نا ہمارا جو دفاعی بجٹ ہے یہ اس کو میچ کر رہے ہیں, ملتا جلتا ہے. اور دفاعی بجٹ آپس میں قریب ہے. ملک کی دفاع پر ہم جتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں, جو ہماری ضرورت ہے, جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں, جو روزانہ کی بنیاد پر ہمارے جوان قربانیاں دے رہے ہیں, ہمارے افسران قربانیاں دے رہے ہیں, روزانہ کی بنیاد پر دہشت گردی کی جو لہر دوبارہ چلی ہوئی ہے اس میں شہید ہو رہے ہیں, ان کے اوپر جتنا ہم بجٹ کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں, یہ بجلی نہ بنانے پر اتنا پیسہ ہم دے رہے ہیں. کچھ لوگ آئی پی پیز کو سیاست کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. یہ سیاست ہے نا ملک صاحب, اس سے کیا مراد؟ سیاست یہ ہے کہ بھی آپ یہ مت کہیں کہ آئی پی پیز کی لسٹ تیار کریں, یہ مت کہیں کہ آپ آئی پی پیز کے معاہدے سامنے لائیں, یہ مت کہیں کہ آئی پی پیز کون سی آئی پی پی بجلی جنریٹ نہیں کر رہی اس کو پیسے دیے جا رہے ہیں. یہ سیاست کر رہے ہیں. اس کو یہ ڈسکس نہیں ہونا چاہیے, یہ سوال ہی نہیں ہونا چاہیے. یہ سوال ہی نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اگر یہ سوال کرے گیا تو یہ پھر بہت سے چہرے عیاں ہو جائیں گے, تو یہ پھر سیاست شمار ہوگی. یہ سیاست چہرے جو عیاں ہو جائیں گے, سیاست تو یہی ہے نا کہ ہمارے چہرے کو عیاں نہ کرو. اور یہ جو چہرے ہیں, ہاں جی, عوام کو بھوک, خودکشی, لڑائی جھگڑا, دنگا فساد, فرسٹریشن میں دھکیل دیں, یہ ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک ہے, ان کے لیے ٹھیک ہے. اچھا جناب والا, دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں, اور دوسری خبر ہے بارش. 44 سال کا ریکارڈ جو ہے بارش کا لاہور میں ٹوٹ گیا. سروسز ہسپتال پانی میں ڈوب گیا, پورا لاہور ڈوب گیا, لیا بھی ڈوب گیا. اور لیا میں آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 4 جانیں جو ہیں کرنٹ لگنے کی وجہ سے وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. علی حسن, نور فاطمہ, یہ 2 بہن بھائی ہیں. بی ایس کا اسٹوڈنٹ تھا, بی ایس کا طالب علم ہے, حافظ قرآن ہے.
اور حال ہی میں ایف اے کا امتحان دے کر پی ایس کلاس میں وہ داخل ہوئے ہیں. ہاں جی. تو عبد الرحمان فریدی صاحب یہ بڑے افسوسناک واقعہ. بھائی صاحب افسوسناک تو بالکل واقعات ہیں یہ. اس میں جو سب سے نیگلیجنسی میں سمجھتا ہوں, مجرمانہ غفلت جو میں سمجھتا ہوں جی وہ والدہ کی ہے. والدہ کی مجرمانہ غفلت اس لیے ہے جی کہ جب آپ بجلی کا کھمبا انسٹال کرتے ہیں جی تو اس کا ایک انسٹالیشن کا ایک ایس او پی ہے. جب وہاں آپ تاریں انسٹال کر دیں گے, کھمبا انسٹال کر دیں گے, تو پھر اس کی ایس او پیز ہیں. ایس او پیز یہ ہے کہ اس کھمبے کو آپ ارتھ کریں, اس کا ارتھ سسٹم زیر زمین دینا پڑتا ہے. جی وہ باقاعدہ آپ کے سے چارج ہوتے ہیں, یہ تمام چیزیں کھمبے کی تنصیب میں ہر چیز ایکسپینڈیچر شامل ہوتا ہے. ایکسپینڈیچر شامل ہے. ٹھیک ہے. جہاں لگتا ہے ٹرانسفارمر, اس کھمبے کو بھی ارتھ ہونا چاہیے اور تمام کھمبوں کو ارتھ ہونا چاہیے. جب کھمبے ارتھ ہو جائیں گے تو یہ کرنٹ لگنے کے واقعات, یہ کھمبے کو ہاتھ لگانے سے کرنٹ لگنے کے واقعات یہ منیمائز ہو جائیں گے. آج ایک بکری بھی جو ہے وہ یہی ہے نا کہ کھمبے میں ارتھ آ گئی ہے, بجلی آ گئی ہے, اگر اس کے ارتھ لگا ہوتا تو وہ پھر یہ حادثہ نہ ہوتا. تو یہ کیوں نہیں لگائے جاتے یار؟ گورنمنٹ یہ کرپشن اس لیول پہ مطلب ہم پہنچ گئے ہیں. یہ کون سی لیول ہے جس پر ہم نے کرپشن پہ نہیں پہنچے ہوئے؟ کوئی لیول ایک بتا دیا. انسان یہ ہے کہ ہماری جو مسلم لیگ نون ہے یہ جب اقتدار پہ آتی ہے, پنجاب کے اقتدار پہ, تو پھر یہ لاہور کو سجانا سنوارنا ان کا فوکس ہو جاتا ہے. جی وہ سجانا سنوارنا جو فوکس آپ نے کیا ہوا ہے, تو اس کا رزلٹ یہ ہے کہ سروسز ہسپتال پانی میں ڈوبا ہوا. پورے پنجاب کا بجٹ, گھنٹے بارش آئی ہے ملک صاحب, پورے پنجاب کا بجٹ دیکھے نا, پورے پنجاب کا بجٹ ایک طرف, لاہور کا بجٹ ایک طرف, مگر 7 گھنٹے کی بارش جو ہے وہ تمام انتظامات کو برہم کر دیتی ہے. نہیں ذرا برہم, وہ پھر کیسا آپ لوگوں کی ہے, پورے پنجاب کا بجٹ اٹھا کے لگا دیا. قدرتی آفت کا تو کوئی انتظام نہیں. وہ پھر بجٹ کدھر لگا ہے؟ بجٹ تو ظاہر, مگر قدرت کا جو ہے مسائل ہے. دیکھیں نا, منصوبہ سازی کیا ہوتی ہے؟ منصوبہ سازی یہ ہوتی ہے کہ آپ آنے والے جو آپ کے مسائل ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے منصوبے لانچ کریں. ایسے ہے بالکل یا نہیں ہے؟ آنے والے دنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پلاننگ کی جائے. تو یہ کیسی آنے والے وقتوں کو, یہ ہمارا جو تمام موسم ہے نا ہمارے ملک میں, ان موسموں کی مناسبت سے ہی ہم نے اپنے منصوبہ سازی کرنی ہے نا, یا کسی اور طریقے سے کرنی ہے. اگر ان موسموں کی مناسبت سے منصوبہ سازی کرنی ہے تو پھر میں محترم وزیر اعظم پاکستان جو یہاں بڑے دھنتر وزیر اعلیٰ رہے ہیں, اپنے آپ کو کہتے تھے, جن کا خوف تھا خادم پنجاب, خادم اعلیٰ, تو خادم اعلیٰ کے وہ منصوبے کدھر ہے جو پورا شہر ڈوب گیا ہے. اور جہاں دیکھیں نا, اس موسم کی شدت کی وجہ سے ہم نے مسائل کا شکار ہونا ہے, بیمار ہونا ہے, ہمیں حادثات ہونے ہیں, اور ہم نے وہ کہاں رک کرنا ہے؟ ہاسپٹلز کا. ایسے ہے نا, تو ہاسپٹل تو پانی میں ڈوبا ہوا ہے سارا. اور میں نے دیکھا ہے اسپتال تو نہیں ہے لاہور نہیں ملک صاحب, اسپتال کی یہ کنڈیشن ہے, جب سروسز ہسپتال کی یہ کنڈیشن ہے تو باقی ہسپتال تو کچھ دکھا نہیں رہا. وہاں پانی ہوگا تو دکھائیں گے, چلو پھر خشک دکھا دیں ہمیں. وہ اس کا مطلب ہے چھتوں تک ڈوب چکا ہے. یہ تو وارڈ اس کے ڈوبے ہوئے ہیں نا, وہاں بیڈ بھی کچھ اوپر ہے, وارڈ کے بیڈ جو ہے نا نظر آ رہے ہیں, مریض اس کے اوپر پڑے ہیں, لیکن وارڈوں میں پانی ہے نا. اس کا مطلب ہے جو ہاسپٹل ہمیں نہیں دکھائے جا رہے ہیں وہ تو پھر چھتے. آپ تھوڑا سا, میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی رعایت کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا اتنا بھی رعایت نہیں کرتا. ظاہر میڈیا اگر ایسی صورتحال ہوتی تو میڈیا اس کو ضرور ہائی لائٹ کرتا, ایسی صورتحال نہیں ہے. میڈیا کو اگر نظر آتا تو جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ
IPP پر سیاست کی جا رہی ہے تو یہاں میڈیا بولتا نا, اخبارات کی شاید سرخی میں بولتا نا. نہیں وہ تو اپنے تبصرے اور تجزیے میں. چلو دھرنے والوں کی مجھے نیوز دکھائے کتنی ہے. دھرنا تو 3 کالم چھپا ہوا کدھر ہے دھرنا؟ آپ کو لوئر ہاف میں چھپا ہوا کہاں ہے؟ بیک پر ہے. بیک پر ہے دھرنا, نہیں فرنٹ پہ ہے. فرنٹ فرنٹ پہ 3 کالم ہے. 3 کالم ہے اور اس کی تصویر کدھر ہے؟ وہ تصویر بیک پہ ہے. اچھا جی جناب یہ ہمارا وہ ہے, وہ فرما رہے حافظ نعیم الرحمان صاحب, وہ دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا ہے. مذاکرات کا اگلا دور میڈیا کے سامنے کیا جائے, یہ تو انہوں نے اچھی بات کہی. یہ ملک صاحب بہت اچھی بات ہے. لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ سیاست کون کر رہا ہے اور لوگوں کو عذاب میں کون ڈال رہا ہے. جی یہ پتہ چلنا چاہیے لوگوں کو. اور گفت و شنید جو ہے نا, یہ دھرنے کو ختم کرنا چاہتے ہیں نا تو دھرنے میں آ کے گفت و شنید کریں. وہ ٹیکنیکل کمیٹی آ کے بتایا نا کہ ہم کیوں نہیں ختم کر رہے ہیں. نہیں یہ تو حافظ صاحب کی بات درست ہے کہ مذاکرات کا جو اگلا دور اگر ہوا اور جب ہوگا تو وہ عوام میں ہوگا, وہ میڈیا کی موجودگی میں ہو. اور آگے وہ فرما رہے ہیں کہ جناب جماعت اسلامی کا 4 صوبائی دارالحکومتوں میں دھرنا دینے کا فیصلہ. حکومت ہمارے مطالبات سے بھاگ رہی ہے. عوامی دھرنے کے 14 اگست کے تمام انتظامات مکمل. جماعت اسلامی آج کراچی میں دھرنا دے گی. ڈویژنل لیول پر احتجاج شروع کیا جائے گا. حکومتی مذاکراتی ٹیم کے پاس ہماری کسی بات کا جواب نہیں. بجلی کی قیمت لاگت کے حساب سے طے کرنا ہوگی. امیر جماعت اسلامی. روزنامہ جنگ نے اس میں تھوڑی سی ایک چیز ایڈ کی ہے جس میں کہا ہے کہ IPP معاہدوں پر نظر ثانی تک دھرنا ختم نہیں ہوگا. جسے گاڑی چلانی ہے اپنی چلائے. سرکاری افسروں کی بیگمات اور بچوں کا خرچہ عوام کیوں دے. پریس کانفرنس سے خطاب. دیکھیں نا ملک صاحب, یہ بات ہم نے پہلے بھی کی ہے کہ پروٹوکول ختم ہونے چاہیے. اچھا آپ یہ دیکھیں نا, چلو افسر صاحب تو پروٹوکول لے ہی لے نا. افسر صاحب طاہر صاحب اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاست, اسی بات کو کہہ رہے ہیں نا سیاست ہے کہ یہ جو بیگمات کے خرچے. کوئی حکومت پنجاب سے, حکومت پاکستان سے یہ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے اس وقت 2024 میں 2023 میں جو گاڑیاں دی ہیں اپنے افسران کو, جی کیا اس لیول کی گاڑی جو ہے وہ دینی چاہیے اس مقروض قوم کا جس پہ ڈیفالٹ کی تلوار لٹک رہی ہے. صرف گاڑی نہیں ہوتی ملک صاحب, جو جتنی بڑی گاڑی ہوگی پھر اس کے اخراجات اتنے بڑے ہوں گے. اس کا اچھا جب پھر اس کے مینٹیننس کے مرمت اتنی لیول کی وہ اس لیول کی ہو جائے گی, پھر اس کی کرپشن اس لیول کی ہو جائے گی. کیوں؟ گاڑی کو چلانے والا. میں تو آپ سے بساد احترام یہ کہوں گا, گاڑی جتنے بھی آپ 2800 cc دے دیں, ہر کسی کو دے دیں, مگر جس کو آپ نے گاڑی دی ہے اس نے پبلک کے لیے سروس کیا فراہم کیا, یہ تو بتا دیں. سب گاڑی صاحب کی ہوتی ہے, سفر گاڑی کے اوپر صاحب کی فیملی کر رہی ہوتی ہے. اچھا وہ فیملی کہاں سے کہاں جا رہی ہوتی ہے. اچھا ایک اور آج کل جو ہے نا میں نے دیکھا ہے نا تماشا افسران کا, بیوروکریسی کا. تقریباً بیوروکریٹ کے جو گھر ہے نا انہوں نے جو بنائے ہوئے اپنے, وہ صوبائی دارالخلافہ میں بنائے, لاہور میں. اچھا پورے پنجاب کے کہیں بھی افسر تعینات ہیں. گھر لاہور بنائے ہوئے, رہائش انہوں نے گھر لاہور بنائے. اب ہمارے ضلع میں جو افسران ہیں ان کے گھر بھی لاہور ہیں. یہاں پھر کرتے کیا ہے جی, میٹنگ کا بہانہ ہوتا ہے کہ میٹنگ ہے جی کس کے ساتھ, IG پنجاب کے ساتھ. میٹنگ کیا ہے جی, چیف سیکرٹری پنجاب کے ساتھ. وہ گاڑی اور پروٹوکول ساتھ جا رہے ہیں میٹنگ کے لیے. کبھی کبھار جانا گھر میں ہوتا ہے. کبھی کبھار تو فرید صاحب یوں بھی ہوتا ہے کہ افسر کے ریٹائر ہونے کے بعد گاڑی واپس نہیں آتی, اس گاڑی کو واپس لانے کے لیے بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے. اب بھی بہت سی گاڑیاں باہر ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ گاڑیوں کا ایشو باہر اپنے اندر وزن تو رکھتا ہے, بالکل رکھتا ہے, مگر یہ ہوا کے مخالف جو بات کی جا رہی ہے اسے سنے گا کون؟ بس اب ان کو سننا پڑے گا. اب وہ وقت آتا جا رہا ہے,
عوام فرسٹریشن کا شکار ہوتی جا رہی ہے، لوگوں کی جیب جو ہے وہ اب وہ خالی ہو چکی ہے، ان کے دماغوں میں مسائل بھر گئے ہیں ملک صاحب۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ فرسٹریشن کی حد یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم اپنا بل اٹھاتے ہیں جی، اور کھمبے پر جاتے ہیں، میٹر کو دیکھتے ہیں کتنے یونٹ چل گیا، اور ہمسائے جب ملتے ہیں تو ایک ہی بات پوچھتے وہ ہیں، سارے وہیں کھڑے ہوتے ہیں، ایک ہی کھمبے پر جتنے میٹر لگے ہوتے ہیں نا، اس میٹروں کے مالکان سارے، ان کی میٹنگ آج کل نہیں ہوتی ہے، جی ایک دوسرے کو جو نہیں ملتے تھے نا، اپنے گھروں میں ٹی وی روم میں پڑے رہتے تھے، کوئی اپنے موبائل میں مشغول ہوتا تھا، اب وہ بجلی کے کھمبے کے نزدیک سارے ایک دوسرے کو مل جاتے آپ کا مشہور تو ہونا چاہیے آپ ہیں، آپ کو جو ہے نا انٹریکشن کے لیے جو ہے نا انہوں نے اکٹھا کر دیا۔ آپ دیکھیں نا، آپ خود مان رہے ہیں کہ بابڑا کی اس بلنگ کی وجہ سے ہاں جی، لوگ اکٹھے ہو گئے، بالکل، ان میں میل جول شروع ہو گیا، سلام دعا ہو گئی، اور وہ بجلی کے کھمبے پر، اور کھمبے پر، کسی اور جگہ پہ نہیں، بجلی کے کھمبے پر، آسانی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، کسی کو بلانا نہیں پڑتا۔ تو یہ تو اس پہ تو شکریہ ادا کرنا دیکھیں نا، کبھی تو یہ ہوتا تھا نا، کبھی چائے پہ بلاتے تھے، چوپال لگائی جاتی تھی، جی، محلے کے لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے، وہاں چائے اور حکا وغیرہ چلتا تھا، وہ ختم ہو گیا، یا پھر جو ہے مسجد میں جو ہے لوگ مل جاتے تھے، وہ بھی سسٹم اتنا نہیں بچا، مسجد میں اب جو ہے نا وہ بھی خال لوگ جاتے ہیں، نماز پڑھ کے لوگ اپنے گھروں میں بس بچتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، دوڑتے ہیں، جی، تو وہ بیٹھ کے کوئی ایک دوسرے کی دکھ تکلیف کے بارے میں نہیں پوچھتا کہ بھی آپ پچھلی نماز میں نہیں ہے، یہ اتنے دن سے نہیں آ رہے، یہ پوچھنے کا سسٹم نہیں ہے۔ لیکن وابڈا کیا مشہور ہے کہ بجلی کے کھمبے پر صرف ایک ہی بات پر پھر ڈسکس ہوتی ہے کہ بھی آپ کے کتنے یونٹ جل گئے، میرے کتنے جل گئے، اور میٹر پہ تصویر کیا ہے، اور ہاں جی، بل پر کیا آپ کے یونٹ جلے ہوئے ہیں، جی، یہ ہے آج کل کی وہ گفتگو۔ یہ تو وابڈا کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، وابڈا نے لوگوں کو اس حد تک تو جوڑنے میں کامیابی حاصل کر۔ یہ پھر شکر گزار آپ وابڈا کا شکریہ بے شک ادا کریں، لیکن میں وابڈا کو خوف زدہ کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ نہیں، آپ خوف زدہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ یہ جس طرح لوگ بجلی کے بل اٹھا کر اپنے میٹر کے نزدیک جا کے ایک دوسرے کو مل رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے وابڈا آفس میں جا کے ایکسین کو مل لیں۔ تو ظاہر ہے وہ تو لوگ اب بھی جاتے ہیں اپنے، نہیں، ابھی تو جو ہے نا بھائی بندی میں جا رہے ہیں، پھر فرسٹریشن میں جائیں گے لوگ۔ نہیں، انشاءاللہ ایسی نوبت نہیں آئے گی، تو حکومت نہیں سوچ رہی، کیسے نہیں آئے گی؟ حکومت نے مذاکراتی ٹیم بنا دی ہے، کہاں بنائی ہے؟ وہ تو گورنمنٹ کو اس بات کا احساس ہے، اور تمام جو دانشور ہیں، میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا، میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنے وابڈا کے جو عمائدین ہیں، ادارے کو چلانے والے ہیں، ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو سلیب سسٹم کے شکنجے میں ڈالنے کے لیے آپ ان کے اوپر اوور ریڈنگ نہ ڈالیں۔ یہ بالکل جائز بات ہے۔ اگر آپ نے ایسا اپنے میٹر ریڈر کو آپ نے نہ روکا، اپنے اہداف پورے کرنے کے لیے آپ نے، میٹر ریڈر، میں نہیں سمجھتا کہ لوگ جو ہے نا پھر میٹر ریڈر ریڈنگ کرنے آئے تو پھر وہاں سے حفاظت سے واپس چلا جائے، اس کا استقبال ہوگا۔ ہاں، یہ میں بتا رہا ہوں، لوگ اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں۔ اس کا ذمہ دار میٹر ریڈر تو نہیں، میٹر ریڈر نہ ڈالے نا، پھر میٹر ریڈر کے جو ذمہ ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے، تو پھر وہ کمپیوٹر والا جو بیٹھا ہے، ایکسیئر وہاں بیٹھا ہے، اکاؤنٹ آفس جو بیٹھا ہے ان کا، وہ ڈالتے ہیں، میٹر ریڈر تو وہ اپنی تصویر بنا کے بھیج رہے ہیں۔ بہرحال ہم دعا گو ہیں کہ یہ مسئلہ حل، لوگوں کی بے چینیاں ختم، امن آ جائے، سکون آ جائے، لوگوں کے جو موضوعات ہیں ان میں پازیٹیوٹی آ جائے، لوگ ایشوز کو ڈسکس کریں، لوگ قومی ترقی کو کس طرح پروموٹ کرنا ہے اس پہ بات کریں، پاکستان کو عالمی منظر نامے میں کس طرح آگے لے کر جانا ہے اس پہ بات کریں، پاکستان کو درپیش چیلنجز جو ہیں ان سے کس طرح نمٹنا ہے اس پہ بات کریں۔ یہ وابڈا کا جو ایشو ہے، بل کا جو ایشو ہے، اس سے نکلنا چاہیے، نجات ملے گی تو لوگ پازیٹیو کی طرف جائیں گے۔ میں صاحب یہ 100% میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، آنے والا وقت انتہائی خوفناک نظر آ رہا ہے۔ اللہ کرے گا کہ صورتحال بہتر ہوگی، اور نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہمیں امید رکھنی ہے، اور ہمیں اچھی امید رکھنی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں بھی فرمایا ہے کہ آپ نا امید نہ ہو،
اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ اس کا دامن بہت وسیع ہے، اور ہمیں اس دامن سے جڑ جانا چاہیے. ہمیں اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے، مایوسی نہیں ہونی چاہیے. ویسے مایوسی نہیں ہونی چاہیے، بے شک آپ نے بات ٹھیک کی ہے، لیکن حکومت کے جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا، جی وہ لوگوں کو یہ دیکھیں نا، ٹیکس جو لیتے ہیں، ہر چیز پہ تو آپ ٹیکس لگتی ہر ہے. چیز پہ ٹیکس، ہر چیز آپ ماچس کی ڈبیا جو لینے گئے ہیں نا، اس پر بھی ٹیکس ہے. کوئی شک نہیں ہے، ہر چیز پہ ٹیکس ہے. تو جب ہر چیز پر آپ ہم سے ٹیکس لے رہے ہیں تو پھر ہمیں فیسیلیٹیٹ بھی کریں. کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے. ہر فرد کو اس کا یہ تقاضا ہے، اس کی حب الوطنی کا یہ تقاضا ہے بالکل، کہ حکومت جو ہے ایسی پالیسیاں بنائے، ایسے عوام دوست پالیسی. عوام دوست پالیسیاں بنائے، اور لوگوں کی جو لائف سٹائل ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کریں. بالکل ایسے کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کے فیصلوں کی بھینٹ چڑھ جائے اور ان کے گھروں میں خوشیوں کی بجائے ماتم آئے. بات اب ہو جائے. ہاں جی، بالکل ایسی بات. عبدالرحمن فریدی صاحب، آج کے پروگرام کا وقت ختم. پروگرام کے اختتام پر ایک مرتبہ پھر لیا ٹی وی آئی ٹی اپنے ان غمزدہ خاندانوں کے دکھ میں، رنج و غم میں برابر کا شریک ہے جن کے عزیز و قارب پیارے آج اور کل کرنٹ لگنے کی وجہ سے جام ہو. اس موسم کی وجہ سے، موسم بارش کی وجہ سے میں جو کرنٹ لگا، اس کرنٹ تو کے کل بھی ہم نے ملک صاحب کہا تھا اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو کہ آپ بھی احتیاطی تدابیر ضرور اپنائیں. ضرور کہ آپ کے جو بجلی کے بورڈ ہیں وہ ایسی جگہ پہ لگے ہوں جہاں جو ہے نا بارش کا پانی اس پر نہ جائے، اور آپ کی موٹر ایسی جگہ پر ہونی چاہیے جس کے اوپر بارش کا پانی نہ جائے. جب وہ ان کے اوپر بارش کا پانی جاتا ہے تو پھر جو وہ شارٹ ہو جاتی ہیں، شارٹ ہونے سے پھر یہ حادثات رونما ہوتے ہیں. احتیاط ہمیں بھی اپنانی چاہیے. جہاں ہم دیگر لوگوں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بھی احتیاط اپنانی چاہیے، اور گھر کے اندر سرکٹ بریکر ضرور لگوائیں. جب کوئی چیز شارٹ ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی پوری بجلی اس سرکٹ بریکر کی وجہ سے آف ہو جاتی ہے. تو وہ احتیاطی تدابیر ہے، اسے ضرور لگوانا چاہیے. پھر سرکٹ بریکر کے ساتھ ساتھ آپ اپنے میٹر کا جو ہے نا وہ اس سے بھی آپ زیر زمین جو ہے اس کا وہ ارتھ لگوائیں تاکہ آپ اور آپ کے بچے، آپ کا گھر محفوظ رہ سکے. پروگرام کے اختتام پر ایک خبر آئی ہے کہ لیا کے نواحی چک 148 اسٹیڈیم میں ڈیو ٹو رین، بارش کی وجہ سے ایک چھت گر گئی ہے، اور اس چھت کے گرنے کی وجہ سے 2 افراد جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں، اور انہیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال شفٹ کر دیا گیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. بالکل جی. عبدالرحمن فریدی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ پروگرام میں آپ نے شرکت کی اور اپنے تبصرے اور تجزیے سے ہمارے ویورز کو مستفیض کیا. ویورز، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی. کل تک کے لیے اپنے میزبان اور ٹیکنیکل معاون ریحان فریدی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.